بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 217 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مریض کی طلاق کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب طلاق المریض سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جب بیمار ہو تو بیمار شوہر کے طلاق دینے کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، تو اس پر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی جو پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں، ہم بلا تاخیر اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ اس پر جو کلام ہوگا وہ بھی کریں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن طلحة بن عبد اللہ بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان منه بعد من قضت عدتها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیں امام زہری نے حضرت طلحہ بن عبید عبداللہ بن عوف سے جو ہے وہ روایت کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت مرض میں طلاق دے دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کو اس کی عدت ختم ہونے کے بعد ان کی وراثت میں سے مقررہ حصہ وہ دیا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن الفضل عن الاعرج عن عثمان بن عفان انه ورث نساء ابن مکمل منه كان طلق نساءه وهو مريض۔ دوسری حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں عبداللہ بن فضل نے جو ہے حضرت اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے یہ بیان کیا کہ انہوں نے ابن مکمل کی بیویوں کو ان کی وراثت دینے کا حکم جاری فرمایا جنہوں نے حالت مرض میں ان کو طلاق دی تھی۔ اب اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک چونکہ مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں قال محمد یارثنه ما دمن فی العدۃ فاذا انقضت العدۃ قبل ان يموتا فلا میراث لهن وكذلك ذكر هشيم بن بشير عن المغيرة ضبي عن ابراہیم النخعی عن شریح ان عمر بن الخطاب كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض أن ورثها ما دامت في عدتها فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى والعامة من فقهائنا رحمه الله تعالى عليهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرمانے کے بعد آپ اپنا جو احناف کا نظریہ ہے اور جو نقطہ نظر ہے وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کی عدت کے دوران شوہر مر گیا تو وہ وارث ہوں گی، اور اگر شوہر کی فوتگی سے پہلے ہی عورت کی عدت وہ ختم ہو چکی تھی تو ان کے لیے اب کوئی وراثت نہیں ہوگی۔ یوں ہی حشیم بن بشیر نے جو ہے وہ حشیم بن بشیر یہ نے حضرت مغیرہ سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، اور وہ شریح سے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا کہ جس شخص نے حالت مرض میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی کہ جب وہ عدت کے دوران مر گیا تو اس عورت کو ترکہ 2 یعنی وراثت 2، اور اگر عدت ختم ہو چکی تھی
پھر شوہر کا انتقال ہوا تو اس عورت کے لیے اب کوئی میراث نہیں ہوگی۔ امام اعظم اور ہمارے دیگر جو عام فقہائے کرام ہیں ان کا بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے۔ اچھا، اب یہ احادیث کا سلسلہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ تو حنفی فقہائے کرام نے اس باب میں مذکور مریض کی جو تعریف بیان کی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں، جیسے کہ بہاری شریعت میں اسے بحوالہ فتح القدیر، در مختار وغیرہ کتب سے ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ مریض سے مراد وہ شخص ہے جس کی نسبت غالب گمان ہو کہ اس مرض سے ہلاک ہو جائے گا، کہ مرض نے اسے اتنا لاغر کر دیا ہے کہ گھر سے باہر کام کے لیے اب وہ نہیں جا سکتا۔ تو مثلا نماز کے لیے مسجد کو نہیں جا سکتا، اتنا بیمار ہے، یا تاجر ہے تو اپنی دکان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب یہ اکثر کے لحاظ سے ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ اس مرض میں غالب گمان یہ ہو کہ اب اسے موت آ سکتی ہے، یعنی غالب یہ ہے کہ یہ مر سکتا ہے، اور اس ایسے مرض میں یہ طلاق وغیرہ جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ تو اب اس مرض کی جو ہے وہ بات یہاں پر مریض سے مراد وہ والا مریض ہو۔ اگر ابتداءً یہ شدت نہیں ہوتی، یعنی باہر بھی جا سکتا ہو اور وہ مسجد بھی جا سکتا ہو، مثال کے طور پہ کوئی ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ میں سے بعض لوگ گھر سے باہر کے کام بھی کر لیتے ہیں، مگر ایسے امراض میں غالب گمان ہلاکت ہے، یوں ہی مریض جو ہے وہ اس کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جس کو یہاں مریض کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور امراض جیسے فالج ہے وہ سخت امراض ہیں، اس طرح کے امراض جو مہلکہ ہیں اور روز بروز زیادتی پر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ بھی مرض الموت ہیں۔ اور اگر حالت جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی حالت پر قائم ہوگی اور پرانے ہوگے، یعنی 1 سال کا زمانہ گزر گیا، اب اس شخص کے تصرفات وہ تندرست کی مثل نافذ ہوں گے، یعنی اب اس کی 1 سال ہو گئے وہ چارپائی پہ ہے، تو جیسے ہوتا ہے عموماً کہ کئی سال سے بھی کئی لوگ مریض رہتے ہیں سخت مرض میں بھی، تو اب وہ مرض والا حکم نہیں لاحق ہوگا، بلکہ اسے جو کہا جائے گا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے تندرست بندہ جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو ایسے ہی اس کی طلاق بھی اسی تندرست شخص کی طرح جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ اچھا، اب جو شخص لڑائی میں دشمن سے لڑ رہا ہو وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، اگرچہ یہ مریض نہیں ہے کہ غالب خوف مرض سے ہلاکت ہو، لیکن چونکہ یہ لڑائی میں ہے اور کسی بھی وقت وہی نتیجہ جو وہاں پیدا ہو سکتا تھا وہ یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو اب اس لحاظ سے جو ہے وہ یوں ہی جو شخص قصاص میں قتل کے لیے پھانسی دینے کے لیے یا سنسار کرنے کے لیے لایا گیا ہو، یا شہر وغیرہ کسی دن نے اسے پچھاڑا، یا جو ہے وہ کشتی میں سوار اور کشتی موت کے تراتم میں پڑ گئی ہے، طوفان آ گیا، یا کشتی ٹوٹ گئی ہے جو جس کے کسی تختے پہ بہتا جا رہا ہے، اب یہ جتنی بھی صورتیں میں نے بیان کی یہ ساری مریض کے حکم میں ہیں، جبکہ اس صورت میں مر بھی جائے، اگر وہ سبب ہی جاتا رہا، مثال کے طور پر کشتی تو ٹوٹی تھی لیکن وہ تختے پہ بیٹھا تھا، کوئی دوسرا آیا اس کو لے لیا اٹھا لیا، تو یہ سبب چلا گیا، پھر کسی اور وجہ سے مر گیا تو پھر مریض کا حکم نہیں ہوگا۔ اگر شیر کے منہ سے چھوٹ گیا مگر زخم کاری ایسا لگا کہ غالب یہی ہے کہ اس زخم سے مر جائے گا تو اب بھی یہ مریض ہی ہے۔ اسی طرح بارے شریعت کے حوالے سے جو میں نے آپ سے عرض کیا، تو اب اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں مریض سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی موت غالباً ہونے والی ہے، ہاں کسی بیماری سے ہو یا کسی دوسرے سبب سے ہو، لیکن موت بہرحال اس کی ہونے والی ہے۔ تو ایسا شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو مؤطا امام محمد کی روایت کے مطابق اگر اس مریض کی بیوی ابھی عدت گزار رہی تھی کہ مریض کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو اس کی وراثت ملے گی، اور اگر بیوی کی عدت گزر چکی تھی
بعد میں مریض کا انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں عورت وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ اب اس مسئلے کی تائید میں جو ہے میں چاہوں گا کہ کوئی ایک دو آثار روایتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ مزید جو ہے وہ تائید اور توثیق بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے حضرت شریح سے جو روایت آئی ہے میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عروہ باقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حکم بیان کرنے کے لیے تشریف لائے کہ وہ شخص جو مرض موت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے وہ عورت جب تک عدت میں ہے اس کی وراثت ہوگی اور طلاق دے کر مر جانے والا اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت شعبی سے روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے وہ عورت جب تک عدت میں ہے وہ اس کی وارث ہوگی۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی حضرت ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ مرض الموت میں گرفتار شوہر کی بیوی جسے اس نے 3 طلاقیں دے دیں وہ عورت جب تک عدت میں ہے اس کی وارث ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حالت مرض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ عورت جب تک عدت میں ہے اس کی وارث ہوگی اور وہ مرد اس کا وارث نہیں ہوگا۔ تو اب یہ آثار جو ہیں ان میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ طلاق کے بتہ یا مغلظہ ہو، طلاق کی عدت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں عورت اس کی وارث قرار پائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو کسی قسم کی طلاق مرض الموت میں دی گئی اور شوہر کے مرنے سے پہلے اس کی عدت گزر چکی تھی، بعد میں شوہر کا انتقال ہوا، تو اس صورت میں یہ عورت وارث نہیں بنے گی کیونکہ عدت کے ختم ہونے سے اس عورت کا مرد سے تعلق جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ بہرحال مسائل تھے اور ان کو آثار سے ثابت بھی کیا گیا، ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔